ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر غیر معمولی نہیں ہوتے، وہ سب سے زیادہ ذہین بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس بے مثال صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ کامیابی کی ان بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کا لوگ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک طاقتور لفظ میں چھپا ہے: گریٹ۔ گریٹ ایک کتاب ہے جو کہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف ٹیلنٹ یا ذہانت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی اس انسان کے حصے میں آتی ہے جو مسلسل محنت کرتا ہے، مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور بار بار ناکام ہونے کے باوجود ہار نہیں مانتا۔ اینجلا ڈکورتھ خود ایک استاد رہ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک حیران کن حقیقت دیکھی: جو طلباء سب سے زیادہ ذہین تھے وہ ہمیشہ سب سے زیادہ کامیاب نہیں بنتے تھے۔ کئی بار عام صلاحیت رکھنے والے لوگ زیادہ کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ وہ مشکل وقت میں بھی کوشش جاری رکھتے تھے۔ اس مستقل مزاجی اور حوصلے کو گریٹ کہا جاتا ہے۔ گریٹ کا مطلب ہے کسی خواب سے وفادار رہنا، کسی مقصد کے لیے مسلسل محنت کرنا، زندگی کے طوفانوں میں بھی اپنے قدم جمائے رکھنا اور اس وقت میں بھی چلتے رہنا جب راستہ اندھیروں سے بھر جائے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا۔ اگر صلاحیت کے ساتھ محنت نہ ہو تو انسان اپنی طاقت کھو دیتا ہے، لیکن ایک عام انسان بھی مسلسل کوشش کے ذریعے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ اینجلا ڈکورتھ ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہیں: ایفرٹ کاؤنٹس ٹوائس، یعنی محنت کی اہمیت 2 گنا ہوتی ہے۔ صلاحیت آپ کو آغاز دلاتی ہے، لیکن محنت اس صلاحیت کو ہنر دیتی ہے اور مسلسل محنت اس ہنر کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں، اگر ایک بیج کو پانی اور روشنی نہ ملے تو وہ کبھی درخت نہیں بنے گا، بلکہ اسی طرح ٹیلنٹ بھی محنت کے بغیر مر جاتا ہے۔ کتاب میں مختلف کھلاڑیوں، فوجیوں، موسیقاروں اور کامیاب لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی: انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جب لوگ تھک کر رک گئے وہ چلتے رہے، جب دنیا نے انہیں نظر انداز کیا وہ خاموشی سے محنت کرتے رہے۔ یہی لوگ آخرکار کامیاب ہوئے۔ اس کتاب کا ایک بہت اہم سبق کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی ہے۔ زیادہ تر لوگ چند دن جوش سے کام کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نئی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں، ورزش شروع کرتے ہیں یا اپنے خوابوں پر کام کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکلات آتی ہیں ان کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن گریٹ رکھنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ وہ صرف موٹیویشن کے سہارے نہیں چلتے، وہ ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی ایک دن میں نہیں بنتی اور نہ ہی ملتی ہے، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے جنم لیتی ہے۔ پتھر پر گرنے والا پانی کا ایک قطرہ شاید کچھ نہ کر سکے، لیکن مسلسل گرنے والے قطرے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتے ہیں۔ یہی مستقل مزاجی کی طاقت ہے۔ کتاب ہمیں ناکامی کے بارے میں بھی ایک حیرت انگیز سبق دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایک بار گرتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گریٹ والے لوگ ناکامی کو دشمن نہیں سمجھتے، وہ اسے اپنا استاد بنا لیتے ہیں۔ ہر غلطی انہیں کچھ سکھاتی ہے، ہر انکار انہیں مضبوط بناتا ہے اور ہر مشکل انہیں آئندہ زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ تکلیف وقتی ہوتی ہے، لیکن ہار مان لینے کا افسوس پوری زندگی باقی رہتا ہے۔ ذرا ایک انسان کا تصور کریں جو ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ راستہ مشکل ہے، ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہیں، اس کے قدم تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ آدھے راستے سے واپس لوٹ چکے ہیں، لیکن ایک شخص آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے۔ ایک قدم پھر دوسرا قدم، ایک سانس پھر دوسری سانس، اور آخرکار وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی گریٹ ہے۔ کتاب میں پرپز یعنی مقصد کی طاقت کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ جب انسان اپنے کام کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک استاد جو بچوں کی زندگی بدلنا چاہتا ہے، ایک شاعر جو دلوں کو جگانا چاہتا ہے، ایک طالب علم جو اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتا ہے، یہ لوگ مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں ہارتے، کیونکہ ان کا خواب ان کی آرام طلبی سے بڑا ہوتا ہے۔ امید کے بارے میں بھی ایک خوبصورت بات کی گئی ہے اینجلا ڈکورتھ کی جانب سے کہ حقیقت امید
صرف خواب دیکھنے کا نام نہیں، حقیقی امید صرف خواب دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ اگر آج محنت جاری رکھی ہی جائے تو کل بہتر ہو سکتا ہے۔ گرٹ رکھنے والے لوگ کبھی نہیں کہتے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا لفظ ابھی انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ یہ ناکامی کو سیکھنے میں بدل دیتا ہے، کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے اور اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کتاب والدین اور اساتذہ کو بھی ایک اہم سبق دیتی ہے۔ بچوں کی صرف ذہانت کی تعریف نہ کریں بلکہ ان کی محنت، صبر، ایمانداری اور مستقل مزاجی کی بھی تعریف کریں، کیونکہ جو بچے مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ بڑے ہو کر مضبوط انسان بنتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ عظمت عام لوگوں کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے۔ آپ کو خاص پیدا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف ایک ایسا خواب چاہیے جو مشکل وقت میں بھی زندہ رہے۔ زندگی میں ایسے دن آئیں گے جب کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا، ایسے لمحے بھی آئیں گے جب راستے بند محسوس ہوں گے، ایسی ناکامیاں آئیں گی جو دل توڑ دیں گی، لیکن اگر آپ چلتے رہے، اگر آپ اپنے مقصد سے وفادار رہے، اگر آپ نے ہمت نہ ہاری، تو ایک دن آپ کی محنت آپ کی قسمت بدل دے گی۔ گرٹ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ دنیا شاید ٹیلنٹ کو پسند کرتی ہو، لیکن تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ اسی لیے جب بھی زندگی مشکل لگے، یہ یاد رکھیے، آہستہ چلنا بھی آگے بڑھنا ہے۔ چھوٹے قدم بھی منزل کے قریب لے جاتے ہیں، اور ایک مضبوط ارادہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سیکھتے رہیے، محنت کرتے رہیے اور اپنے خوابوں پر یقین رکھیے، کیونکہ بعض اوقات کامیاب لوگ سب سے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، وہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ So if you like this video, then please subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you very much for listening.